بلال بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ بلال بھائی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، یہ والدین کا ایک ذہن ہوتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے تربیت کرنی ہے، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری اسلامی تعلیمات بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہیں۔ جی، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، بچوں کو کس کام سے منع کیا جائے اور کس کا حکم دیا جائے، جی، تاکہ بچے گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ جی، تو اس حوالے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا بات! نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2، اہل بیت کی محبت، نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں راغب کرنی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی محبت کو بتانا ہے کہ ہمارے یہ صحابہ کرام تھے، ان کا اس طرح ادب کیا جائے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی نا، جی، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے تھے صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے، واہ، کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ آپ نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کی بھی اور میرے صحابہ کی بھی اور میری بھی اس طرح آپ نے تعظیم کرنی ہے، اس طرح عزت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سکھانی ہے۔ اب دینی تعلیمات کو سکھانے کے بعد آیا کہ ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ میرے خیال سے آپ کو بھی، استاد صاحب کو بھی اس کا بخوبی تجربہ ہوگا کہ بعض دفعہ طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے اسکول میں، کالج میں، تو سامنے سے اس کے اخلاق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بعض دفعہ آپ جناب سے بات کر رہا ہوتا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، اور بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بے ادبی تو نہیں کر رہا، لیکن تو تڑاک ابے تبے اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو اس طرح گھر کی تربیت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق حسنہ اس کو سکھائے گئے یا نہیں سکھائے گئے۔ اب جھوٹ گھر میں بولا جا رہا ہو، نماز گھر میں نہ پڑھتے ہوں، شکایت آتی ہے کہ بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی جب گھر میں ہی نماز کا ماحول نہیں ہے تو آپ کا بچہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ایسے ہی ہے۔ اب باپ اس کو سکھائے گا بیٹا آپ 5 وقت نماز پڑھا یہ کرو۔ وہی والی بات جو استاد صاحب نے، یوسف بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا، کہ پہلی درسگاہ گھر ہے، گھر ہے، والدین۔ کیا کہیں گے بلال بھائی، جو ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے بچوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے؟ جی شاہ جی، کافی سارا تو تربیت کے حوالے سے استاد صاحب نے بھی قرآن پاک کی آیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ابھی حدیث پاک میں ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بات آئی ذہن میں کہ بچہ نا، ابھی آپ نے فرمایا کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ چند دنوں پہلے شاید جامعۃ المدینہ کی بہتری کے لیے آپ نے ہی فرمایا تھا کہ میں بچوں کے سامنے اپنے سے بڑوں کا، اپنے برابر والوں کا ادب کیا کرتا تھا۔ تو اب والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے چھوٹے بھائی چاچا ہیں، دادا ہیں، توجہ دلا رہے ہیں آپ، اس کی طرف نا ادب زیادہ کیا جائے۔ اب اگر چاچا تایا کے درمیان اختلاف رہے گا تو بچہ بڑا ہو کر اپنے بھائیوں سے بھی اختلاف کرے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اور بعض دفعہ کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز چاچا کے گھر نہیں دینی، ان سے تھوڑا سا دور رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، اس کے ساتھ۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کے سامنے یہ کریں گے، کل کو اپنا بچہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہی کرے گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس ٹائم میں نے آپ کی بات سے بہت اچھی چیز یہ پک کی تھی کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے نا برابر والوں کا کم از کم اس طرح کا ادب کریں کہ بڑے ہو کر وہ بھی آپ کی نقل کرے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق بچہ نا 75% دیکھ کر سیکھتا ہے اور 25% صرف پڑھنے سے، لکھنے سے، قرآن و حدیث سے، اس طرح چیزیں لیتا ہے۔ اکثر جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے نا وہی آگے جا کے پریکٹیکل کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، قرآن و حدیث میں ہمیں کیا کہا گیا، ہمارے اخلاق حسنہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کی اچھی تربیت ہوگی۔ یہ بھی ایک بڑا پیارا پہلو آپ نے بلال بھائی لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔